انٹروپی: ہر آئسولیٹڈ سسٹم وقت کے ساتھ مزید بے ترتیب یا ابتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابھی ہم تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون بارے ڈسکس کر رہے تھے، یعنی ہیٹ انرجی کا بیہیویئر، کہ وہ خود بخود گرم سے ٹھنڈے آبجیکٹ کی طرف فلو کرتی یا منتقل ہوتی ہے۔ یہ آئیڈیاز کارآمد ہے، لیکن دوسرا قانون اس سے کہیں زیادہ اور وسیع معنی رکھتا ہے۔ اپنی سب سے عمومی شکل میں یہ ڈگری آف ڈس آرڈر یا انٹروپی کے بارے میں بتاتا ہے، جو کسی بھی سسٹم میں وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دوسرے قانون کی زیادہ جنرل اپروچ روڈولف کلاسیس کی جانب سے تجویز کی گئی، جس نے انٹروپی کا زیادہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ دیا۔ ہیٹ انرجی کی شرح یعنی ریشو تقسیم ٹیمپریچر۔ کلاسیس نے اسٹیم انجن کے بیہیویئر کا مشاہدہ کیا اور یہ جانا کہ یہ شرح یا تو مستقل رہتی یا پھر بڑھتی ہے، یعنی انٹروپی ٹینڈز ٹو انکریز۔ ایک زیادہ انٹیوٹیو اپروچ انٹروپی کو سسٹم ڈس آرڈر کے طور پر ٹریٹ کرتی ہے، یعنی تمام سسٹمز کو اگر ان کے بل پر چھوڑ دیا جائے تو وہ بے ترتیبی بڑھنے کا میلان رکھتے ہیں۔ تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون گہرے دورس نتائج کا حامل ہے، جیسے کہ وقت کی ڈائریکشن، وہ ڈائریکشن جس میں ڈس آرڈر بڑھتا ہے۔ تاہم تھرمو ڈائنامکس کے دونوں قوانین کی کامیابی کے باوجود یہ گہرا سوال جو کائنات کے خود بخود وجود میں آنے اور اس میں بے انتہا باضابطہ مقامی سسٹم جیسے کہ زندگی بارے اپنی جگہ موجود ہے۔ تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون کا فوکس ہیٹ انرجی کا بیہیویئر ہے، کہ ہیٹ خود بخود گرم سے ٹھنڈے آبجیکٹ کی طرف بہتی ہے، اور ایک انجن کبھی بھی 100% ایفیشنٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ آئیڈیاز چاہے جتنے بھی کارآمد ہوں، دوسرا قانون ہیٹ کے کانسیپٹ سے کہیں دور تک جاتا ہے۔ اپنی عمومی شکل میں دوسرا قانون اسٹیٹ آف آرڈر آف یونیورس پر تبصرہ کرتا ہے۔ کائنات میں پائے جانے والے تمام سسٹم وقت کے ساتھ زیادہ بے ترتیب ہو جانے کا عام ملان رکھتے ہیں۔ اس مظہر کو اسٹڈی کرنے کے لیے بہت سے تجربات ڈیزائن کیے گئے۔ کسی میز پر جس پر باترتیب طریقے سے کارڈ رکھے گئے ہوں، ذرا ہلا دیجئے، وہ بے ترتیب ہو جائے گا، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ بے ترتیب سے باترتیب ہو جائے۔ ایسا جار جس میں ماربل کی رنگدار گولیاں پرتوں میں رکھی گئی ہوں، اسے ہلانے سے وہ سب آپس میں گھل مل جائیں گی، اور ایسا کبھی بھی دوسری سمت میں نہیں ہوگا۔ یہ مثالیں اس صورتحال سے مشابہت رکھتی ہیں جہاں گرم اور سرد آبجیکٹ آپس میں رابطے میں آتے ہیں۔ ہیٹ انرجی کا گرم مٹیریل سے بتدریج پھیلاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ہر سچویشن کو پھر سے ابتدائی صورتحال پر حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر وہ کافی وقت اور انرجی لے گا۔ انٹروپی کا کنسیپٹ جرمن طبیعیات دان روڈولف کلاسیس کی جانب سے 1865 میں متعارف کروایا گیا۔ کلاسیس نے کارنوٹ، جاؤل اور دوسروں کے آئیڈیاز کو سینتھسائز کر کے پہلی دفعہ تھرمو ڈائنامکس کے دونوں قوانین کو واضح اسٹیٹ کی شکل میں 1850 میں شائع کیا۔ تاہم تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون کو حسابی شکل میں پیش نہیں کیا گیا۔ اس نے ادراک کیا کہ دوسرے قانون کو کوانٹیٹیولی کرامت بنانے کے لیے ایک نئی اور قدرے ایبسٹریکٹ فزیکل ویریبل یعنی انٹروپی کی ضرورت ہوگی۔ اس نے انٹروپی کو خالصتاً ہیٹ اور ٹیمپریچر کی شکل میں بیان کیا۔ انٹروپی شرح یعنی ریشو ہے ہیٹ انرجی اوور ٹیمپریچر کی۔ اس نے اسٹیم انجن کا مشاہدہ کرنے کے بعد ادراک کیا کہ یہ شرح یا تو مستقل رہتی یا پھر بڑھتی ہے، یعنی اگر ہیٹ کو کولڈ ریزروائر کے ٹیمپریچر سے تقسیم کیا جائے تو وہ ہمیشہ زیادہ یا برابر ہوگی۔ ہیٹ تقسیم ہاٹ ریزروائر کا ٹیمپریچر یا ہیٹ تقسیم ورک، اس طرح سے سسٹم کی انٹروپی کبھی کم نہیں ہوگی۔ کوئی بھی تھرمو ڈائنامکس کے دونوں قوانین کو اس طرح سے خلاصے کی صورت میں پیش کر سکتا ہے کہ انرجی مستقل رہتی، پہلا قانون، لیکن انٹروپی بڑھنے کا میلان رکھتی ہے، یعنی دوسرا قانون۔ انٹروپی کے بارے میں زیادہ انٹیوٹیو اپروچ اس طرح سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم ہیٹ انرجی کو وائبریٹنگ آئٹموں کی حرکی توانائی خیال کریں۔ ہیٹ اس لیے پھیلتی ہے کیونکہ زیادہ حرکی توانائی والے تیز آئٹم ہلکے ایٹموں سے ٹکراتے اور بالآخر سب کی حرکی توانائی اوسط شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کسی بھی سسٹم کا آرڈر اس کے چھوٹے پارٹس یعنی ایٹموں کی ارینجمنٹ سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ کھانے والے نمک کا کرسٹل متواتر دہرائے جانے والے سوڈیم اور کلورین کے ایٹموں کا انتہائی باضابطہ پیٹرن ہے۔ اسی طرح سے کوئلے میں انرجی سے بھرپور کاربن بانڈ کی باضابطہ تقسیم پائی جاتی ہے۔ کھانے والے نمک کو پانی میں حل کریں یا کوئلے کو جلائیں تو ان سے انرجی کا اخراج ہوگا اور ان کے ساتھ ہی ایٹم بے ترتیب بن جائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں انٹروپی بڑھے گی۔ ان ایٹمز کی تقسیم یا ڈسٹریبیوشن کو گیس پارٹیکل کی ویلوسٹی سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے، یعنی کہ ان کا ٹیمپریچر یا درجہ حرارت۔
ذرا سوچیں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے جب دو مختلف درجہ حرارت کے گیس ریزروائرز کو آپس میں ملایا جاتا ہے۔ ٹیمپریچر اوسط شکل اختیار کر لیتا ہے اور انٹروپی یعنی بے قاعدگی بڑھ جاتی ہے۔ انٹروپی کی ڈیفینیشن کو جرمن طبیعیات دان لنڈونگ بولٹزمین نے 19ویں صدی میں مضبوط کوانٹیٹیٹو بنیادوں پر استوار کیا۔ اس نے اسے ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے پرابیبلٹی تھیوری کا استعمال کیا۔ ایٹموں کی کسی بھی دی گئی کنفیگریشن کے لیے انٹروپی کا تعلق ان تمام ممکنہ ذرائع سے ہے جن سے وہ کنفیگریشن حاصل ہو۔ سب سے زیادہ ممکناتی ارینجمنٹ کا مشاہدہ کیا گیا۔ اس کے مطابق انٹروپی از دی مائکروسکوپک مینیفیسٹیشن آف پروبیبلٹی ہے۔ تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون کے نتائج کہیں دورس واقع ہوئے۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ تھا کہ کائنات میں موجود ہیٹ بالآخر مساوی طور پر ہر سمت میں پھیل جائے گی۔ زمین پر زندگی اس لیے ممکن ہے کہ سورج توانائی کا ایک متواتر ذریعہ اور زمین بھی اندرونی ہیٹ ریزروائر لیے ہوئے ہے۔ 1890 میں بہت سے اسکالرز نے کائنات میں ہیٹ ڈیتھ کے تصور کا اظہار اپنی تحریروں اور تقاریر میں کیا۔ تھرمو ڈائنامکس سے دوسرے قانون نے نیچر آف ٹائم کے بارے میں بھی گہری جانکاری دی۔ آپ اپنی کسی پسندیدہ فلم کو ریورس کرنے بارے سوچیں۔ حرکت کی کچھ اقسام جیسے بادل کا ہوا میں اڑنا مکمل طور پر ریورسیبل نظر آئے گا، جبکہ دوسرے مناظر حقیقی دنیا میں ناممکنات میں سے ہوں گے۔ کسی بھی سسٹم کی انٹروپی کے بڑھنے کا میلان ایرو آف ٹائم کی تشریح کرے گا۔ ان زندہ اشیاء کو لازماً تھرمو ڈائنامکس کے قوانین کا اتباع کرنا پڑتا ہے جو براہ راست کنسیپٹ آف ٹراپک لیولز کے دائرے میں آتی ہیں، جیسے کہ فوڈ پیرامڈ۔ تمام جانداروں کو توانائی کی محدود سپلائی میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے آپس میں مسابقتی لڑائی لڑنی پڑتی ہے۔ پودے جو کہ ٹرافک لیول کی پہلی صف میں آتے ہیں اپنی توانائی براہ راست سورج سے حاصل کرتے ہیں۔ چرندے جو کہ دوسری صف کے ارکان ہیں اپنی توانائی پودوں سے حاصل کرتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران پودوں کی 90% کیمیکل انرجی ضائع ہو جاتی ہے۔ تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون اس کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ بڑے درندے جیسے کہ شیر اور کلر ویلز کیوں نسبتاً کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون اکثر کریشنسٹ ایسے افراد جو زندگی کو بجائے کسی حادثاتی یا اتفاق کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کرتا خیال کرتے ہیں کی جانب سے یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ زندگی بے جان سے وجود میں نہیں آ سکتی۔ ان کے مطابق زندہ اشیاء غیر معمولی طور پر انتہائی باضابطہ و آرگنائزڈ اسٹیٹ میں ہوتی ہیں، اور ایسا شاندار باترتیب سسٹم کبھی بھی خود سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ مقامی طور پر باضابطہ اسٹیٹ ہمیشہ وجود میں آتے رہتے ہیں، جیسے کہ جب بھی کوئی پودا بڑھنا شروع کرتا ہے تو نئے اعلیٰ درجے کے باضابطہ سیل بنتے ہیں۔ ایک سوال جسے سائنس مکمل طور پر ابھی تک ایڈریس نہیں کر سکی وہ ٹینڈنسی فار ہائیلی کمپلیکس اسٹیٹ کا ہے، جیسے کہ زندگی کا مقامی طور پر وجود میں آنا۔ تاہم ہو سکتا ہے کہ کسی دن تھرمو ڈائنامکس کا ایک اور قانون آ جائے۔